اس بات پہ اعتراض ہے کہ عمران خان موجودہ سسٹم کو چلنے دے. اگر وہ چلنے دے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں. تو فیلڈ مارشل کی طرف سے بھی یعنی ریلیکسیشن آ سکتی ہے. یہ اگر وہ اس شرط پہ ہوں کہ خاموشی سے بیٹھ جائے گا اور یہ سسٹم کو چلنے دے گا. اور خاموشی سے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. میں کیا اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں کسی کی غلامی کروں. اس بات پہ اعتراض ہے کہ عمران خان موجودہ سسٹم کو چلنے دے. اگر وہ چلنے دے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں. تو فیلڈ مارشل کی طرف سے بھی یعنی ریلیکسیشن آ سکتی ہے. یہ اگر وہ اس شرط پہ ہوں کہ خاموشی سے بیٹھ جائے گا اور یہ سسٹم کو چلنے دے گا. اور خاموشی سے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. میں کیا اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ میرا دل ہی نہیں مانتا کہ میں کسی کی غلامی کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آپ کھرا سچ بول رہے ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے آپ کے دوست ہو جائیں گے؟ نہ بابا نہ، سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ اتنا کھرا سچ اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کڑوی بات کر لی ہے. حالانکہ سچ جو ہے وہ میں نے کہا اتنا میٹھا ہوتا ہے، لیکن ڈاکو چور لٹیروں کی طرف سے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے. تو اکثر ہم کہتے رہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہے، حالانکہ سچ جو ہے وہ میٹھا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے بولنے میں. یقین کریں کہ سرائکیہ چادن کے جناب چساں چوا رہی تھی، تو بات ہو رہی تھی جناب شیطان کی اور فرشتے کی. اب آپ سوچیں کہ اگر عمران خان معافی مانگے آرمی چیف سے تو جناب وہ ہوا فرشتہ، ہیں دودھ سے دھلا ہوا. اور جناب اگر وہ معافی نہ مانگے تو پھر میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں جو اصل میں غلط ہیں، جن کو معافی مانگنی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شیطان. اللہ کی پناہ، میری توبہ، 1000 مرتبہ توبہ. یہ ہے حافظ قرآن، اور یعنی کہ اس کا تو نمبر ہی نہیں تھا آرمی چیف بننے کا، اس کا تو نمبر ہی نہیں تھا. یہ تو آیا ہی چور راستے سے. اوپر سے یہ کہ جو قوم کا منتخب کردہ وزیر اعظم، جس کو قوم منتخب کرے، اور میں نے کہا ووٹ کی مدد سے، عوام کی طاقت سے آئے، اس کو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب جو ڈاکو چور لٹیرے ہیں ان کو لانے والا بھی یہی ہے، اور یہ غلط ہے. 10 سالہ پلان اب بنا کے آیا ہے. تو جناب آپ اندازہ کریں کہ وہ فرشتہ جو خان حق پہ ہے، جو سچی بات کرتا ہے، اب وہ غلط ہو گیا. وجہ یہی ہے جناب کہ خان صاحب سسٹم کا ابا ہے. جی جناب، سسٹم کی در و دیوار ہلانے والا قیدی نمبر 804 ہے. سسٹم کو تباہ و برباد کرنے والا قیدی نمبر 804 ہے. سسٹم کی جڑیں کھوکھلی کرنے والا، سسٹم کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، قیدی نمبر 804 ہے. تو جناب اب سسٹم کو اپنی لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم معافی مانگ لیں، ہم جو ہیں وہ صلح کی طرف جائیں تو یہ سسٹم بچ سکتا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اور خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ جب بھی میں پیچھے ہٹوں گا تو قوم جو ہے وہ پیچھے ہٹے گی. اب قوم جو ہے وہ جڑ چکی ہے اور وہ خان سے بھی آگے کی سوچ رہی ہے. تو ظاہر ہے خان صاحب تو ڈٹ گئے ہیں. اب قوم سے ان لوگوں کو معافی مانگنی پڑے گی، چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے. خان صاحب پیچھے ہٹتے ہیں تو بھی ان کی یعنی کہ قبولیت نہیں ہے، کیونکہ عوام کا جو شعور ہے، جو شعور خان صاحب نے میں نے کہا اجاگر کیا ہے، یا بوتل میں جو بند تھا، ان لوگوں نے نغمے ترانے یہ سنا کے، یعنی کہ سارا کچا چٹھا آپ کے سامنے ہے. تو جناب اب شعور کا جن بوتل سے نکل کے وہ تو پاکستان کی سرحدوں میں پھیل گیا ہے. پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ اصل یعنی کہ ملک کو لوٹنے والے کون ہیں، ملک کے غدار کون ہیں، اور معافی کن لوگوں کو ماننی چاہیے، اور فرشتہ اور شیطان ابلیس کون ہے. پوری قوم جانتی ہے. لو یو. السلام علیکم.